شریعت میں عمومی طور پر جانوروں کے ساتھ نرمی، رحم اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے، تاہم بعض خاص جانوروں کے بارے میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ، خطرناک یا موذی ثابت ہو سکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ جانوروں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کوا گندگی پھیلانے اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق ہیں جنہیں حرم میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ چیل ایک شکاری پرندہ ہے جو کھانے پینے کی اشیاء کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسانوں پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ چوہا بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کو خراب کرتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق قرار دیا ہے۔ بچھو ایک زہریلا کیڑا ہے جو انسانوں کے لیے مہلک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا کتا جو انسانوں کے لیے خطرہ بنے اسے مارنے کی اجازت ہے، لیکن عام کتوں کو نقصان پہنچانا ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں سانپوں کو مارو اور ہر سانپ کو قتل کرو جو تمہیں نظر آئے، سوائے ان کے جو گھروں میں ہو، انہیں 3 دن کا وقت دو۔ مچھر بیماریوں جیسے ملیریا اور ڈینگی کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسے مارنے کی اجازت ہے۔ مکھی انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ گندگی سے بیماری پھیلاتی ہے۔ دیمک گھروں، کتابوں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اسے ختم کرنا جائز ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ بھی ہر وہ جانور یا کیڑا جو انسانی زندگی یا املاک کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے اسے مارنا جائز ہے۔ ایسے جانور جو بیماری اور گندگی کا سبب بنے ان کا خاتمہ بھی جائز ہے۔ غیر ضروری طور پر یا ظلم کے ساتھ کسی جانور کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ شریعت میں اگرچہ بعض جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن شریعت نے ان معاملات میں بھی نرمی اور رحمدلی کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم کی وعید سنائی جو ایک بلی کو قید کر کے مارنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن انسانی زندگی اور صحت کی حفاظت کے لیے نقصان دہ اور خطرناک جانوروں کو ختم کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔